کیا معاملہ چل رہے ہیں سر سندھ پولیس کے؟ اربوں کی آیار نکلی، تھانے سے لے کر چوکی تک، کہیں 40 لاکھ ہفتہ ہے، کہیں ایک دن کا 60 لاکھ روپے رپورٹ ہوا ہے، کہیں 1.25 کروڑ روپیہ 2 گھنٹے کا ہے۔ ایک جی ایل آئی گاڑی ہے آپ کی کار، جو ایک چھالیا کا جو روٹ لے کے جاتے وہ 5 لاکھ روپے دیتی ایک جانے کا۔ آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ وہ 3-4 دفعہ جائے گی تو 25 لاکھ تو ایک آپ کی جی ایل آئی گاڑی دیتی ہے۔ سر سنا ہے کچھ دن پہلے عدیف ریال نے بھی ایک اجلاس بلایا جس کے اندر پورے سندھ کی پولیس کے افسران کو بھی بلایا گیا ہے۔ جو مولا جٹ والا ڈنڈا اٹھایا نا، اس سے بڑے اچھے بھلے ڈرتے، خود افسران چو گئے کہ ادی کے تیور کیوں چینج ہو گئے۔ اور ہم نے آج پولیس کو بھی ہدایت کی کہ سب مل کے یہ جو سوسائٹی میں ایک گند آ گیا ہے ڈرگس کا، یہ ختم۔ ایک جتوئی صاحب تھے، آپ کے علم میں ہوگا، ایس ایچ او تھے گڈاب سٹی، کئی ایس ایس پیز آئے، کئی ڈی آئی جیز آئے، وہ اس کو ہلانے میں ناکام رہے۔ اچانک مجھے ایک بریکنگ نیوز ملی کہ بھائی اس بندے نے خود ہی چال چھوڑ دی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں سب بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سر سنا ہے حیدرآباد میں کوئی ایک ایس ایچ او وہ اتنا بااثر ہے کہ آئی جی صاحب کو بھی وہ کھاتے میں نہیں لاتا۔ بلاول صاحب کے پاس کوئی سیکریٹری ہے یا اسسٹنٹ ہے، وہ ان کے برادر ان لا ہے۔ پولیس گردی پولیس افسران کے خلاف یہ کر کے دکھاتا، کوئی ایس ایس پی کوئی ڈی آئی جی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی شوکاز نہیں دے سکتا، دن بناتا پھرتا ہے اور ایسے ہی کی چین گھماتا ہے کہ ہے کوئی مائی کا لال، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے اوپر ٹیبل پہ ٹانگ رکھتا ہے، بولتا ہے کوئی مجھے ہٹانے والا، چیلنج کرتا ہے، کوئی بولتا نہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھائی ہم بولیں گے، بتائیں گے بلاول کو۔ سندھ کا ایک پوش علاقہ ہے جس کو ہم کراچی سندھ کی میں، دل کراچی میں، اس کا ڈسٹرکٹ ساؤتھ۔ میں نام لیتا ہوں، آپ جائیں مسلم کمرشل پر، آپ کو دنیا کا ہر نشہ ملے گا اسٹال کی صورت میں، کھڑے لوگ، آپ کو فحاشی کے لیے ہر نیشنلٹی ملے گی وہاں پر۔ یہ سی وی پر کلاک ٹاور کے سامنے جو 2-3 گلیاں ہیں، جائیں آپ 9 بجے کے بعد جائیں، اوپن سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے بارے میں۔ سندھ پولیس کا نظام دھرم برم ہوا ہوا، خاص طور پر جو سندھ پولیس میں چلنے والا سسٹم ہے آج کل پتہ نہیں کدھر غائب ہوا ہوا ہے، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ روپوش ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ چل کیا رہے، ماجرا کیسے شروع ہوا، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر ہے مشتاق سرکی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فراز۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر کیا چل رہا ہے سر، کدھر بھاگ رہے ہیں، کدھر کیا معاملہ چل رہے ہیں سر سندھ پولیس کے؟ یار یہ اچانک ویو چلی ہے، پتہ نہیں ہڑاہڑی مچی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بڑے سسٹم کی چھوٹے سسٹم سے لڑائی ہوئی ہے، ایک ادارے کی دوسرے ادارے سے لڑائی ہوئی ہے، کوئی کسی کا مال پکڑ رہا ہے تو کوئی کسی کا مال پکڑ رہا ہے، کوئی کسی کی بیٹ روک رہا ہے تو کوئی کسی کی بیٹ روک رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، ایک بٹن جو ہے آن آف کا وہ شاید پریس کیا گیا ہے، ابھی آف ہے سسٹم پورا، اور بے چینی سی صورتحال ہے۔ اور دیکھیں کہ آپ جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہو، کمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ ہو، آپ کا کراچی کا کیماری ڈسٹرکٹ ہو یا ملیر ہو، تمام تر جو ڈسٹرکٹس میں افسران بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اور کراچی کے جو پوش علاقے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں اس میں، ایک تو جو بلک کوانٹٹی میں آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہول سیل میں، اس کی جو ترسیل ہے سندھ صوبے میں وہ بند کی گئی ہے، کیونکہ سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ پھر جو آئی آر نکلی اس میں پورا بھید کھولا گیا ہے، کیونکہ جب یہ آپس میں وہ لوگ لڑتے ہیں کہ جو زبردست لائزن ہو، جن کا الائن رہے ہمیشہ سے، کیونکہ صرف پولیس کو مرود الزام ٹھہرانا کہ وہ اس تمام مکروہ دھندے کی فور فرنٹ پر ریسپانسبل ہے، تو باقی 6-7 ایجنسیز بھی ہیں۔ اب کیا کہیے کہ جس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کی کہ بھائی ایلیگل اسپیکٹرمز یہ بند ہونے چاہیے، بارڈر پہ اسکیننگ سسٹم بڑھایا جائے، اور سر جوڑ کے بیٹھ گئے وہ مقتدر حلقے کہ یہ چیزیں ہر حال میں روکنی چاہیے، ایرانی ڈیزل ہو، آئس کرسٹل ہو، منشیات کے دیگر آئٹمس ہوں، نان کسٹم آئٹمس ہوں، ایون این سی پی گاڑیاں ہوں، یہ رکنی چاہیے، چھالیا ہو۔
تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں ویزیبل نظر نہیں آیا, یعنی دکھائی دے کے اتنے بڑے فورم پر اتنی بڑی رینک کا سرونگ ڈی جی جو ہے میجر جنرل وہ بات کرے اور دنیا آپ کو دیکھے, لیکن گراس روٹ پہ آپ کو کمپلائنس زیرو نظر آئے. تو بعد میں ہم نے سنا کہ کوئی بڑے دبنگ قسم کے ایک بڑے پولیس افسر نے کوئی 4 گاڑیاں روکی تھی بڑی, اور وہ جب گاڑیاں رکی تو اس سے ہی جو سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دوسرے ادارے, ان کے کسی بڑے افسر نے رجوع کیا اس ڈی آئی جی رینک کے افسر سے کہ بھائی یہ 4 گاڑیاں رکی ہیں کہاں ہیں؟ تو اس نے تو سڈنلی کہہ دیا مجھے نہیں پتا. بولا اچھا آپ کو نہیں پتا, پتا کر کے بتائیں. اس نے پتا کیا کرنا تھا, اس نے تو وہ فٹ پرنٹس ہی غائب کر دیا. 4 ٹرک جو بڑے تھے ہیوی وہیکلس ہی ساری, وہ لانگ وہیکل جس کو کہتے ہیں, تو وہ فٹ پرنٹ ہی دھل گئے سارے, شہادتیں غائب ہو گئیں, 4 کے 4 وہ ٹرک غائب ہو گئے. تو جب باہر اوپر والوں کو پتہ چلا کہ یار ہم نے تو صرف پوچھا کہ اس کا ویئر اباؤٹ بتاؤ کہ کیا سین ہے, کیوں روکا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا اس میں بتاؤ. تو یہ معاملہ بڑھ گیا تو بیچ میں ایگو آ گئی دونوں جو بھی تھے بڑے بااثر لوگ. تو پھر یہ ٹگ آف وار شروع ہو گئی. پھر یہ معاملے الجھتے گئے. آپ 20 دن ہو چکے کہ یہ پورا سسٹم ورسز سسٹم چل رہا ہے, اور بھلا ہو سندھ کی یوتھ کا, اور بھلا ہو سندھ کی دل کراچی میں رہنے والے اسٹوڈنٹس کا اور ان پیرنٹس کا, کہ 20 دن سے یہ معاملہ بڑوں کے مابین چل رہا ہے تصادم. لیکن جو ترسیل ہے عام ڈرگس کی وہ ابھی روکی گئی. لیکن جو بھی ابھی ڈینس چل رہے ہیں ڈرگ ڈینس, وہاں پر جو اسٹوریج ہے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ 3 مہینے تک کا ابھی بھی نشہ جو ہے منشیات مختلف اقسام کی وہ موجود ہے, اسٹوریج ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں اس کی سپلائی جاری ہے. لیکن مین جو انٹری پوائنٹس ہیں آپ کے صوبہ سندھ کے وہ ٹوٹلی بند ہے. اب کتنی دیر تک بند رہتے ہیں یہ تو علم نہیں ہے. بہرحال بڑی پنجاب میں جاری ہے. فراز سر فرنٹ مینز غائب ہو رہے ہیں, کچھ خود ہی. سر پہلی بار دیکھا آپ نے کبھی سنا, ہم نے سنا آپ نے بتایا تھا کہ ٹینڈر بھر کے ایس ایچ اوز لگا کرتے تھے. آج وہی ٹینڈرز بھر کے ایس ایچ اوز ہیں وہ چھٹی کے لیے درخواست. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا اس پہ کہ پی آئی بی تھانہ ہے, وہاں کسی نے کوئی 15-20 دن پہلے 15 لاکھ روپے دیے پوسٹنگ کے ایک ایس ایچ او نے, اور وہ اپروو ہو گیا کہ بھائی اس کو لگا دیں. اب کس نے لیے کس نے نہ لیے, کون سی اتھارٹی تھی, کون سا فرمنٹ تھا, مجھے نہیں پتا. بعد میں جب یہ ویو چلی کہ بھائی یہ تو ابھی ہڑاہڑی والا ماحول ہے, اب منشیات تو چلنے نہیں دیں گے, چھالیا کی سپلائی نہیں ہوگی, ماوا گٹکا بند ہو جائے گا, اور آئس کرسٹل کا دھندا بند ہوگا, جتنے بھی اڈے یہ بند ہو گئے, اور جتنے بھی لیگل مینس سے پیسے آتے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے. تو اس بندے نے کہا بھائی میرا آرڈر کینسل کریں, مجھے پیسے واپس کریں. تو ان کی کوئی 6 دن تک بارگننگ ہوئی آپس میں. اب وہ 2.5 لاکھ پہ آیا ہے بندہ لگوانے والا کہ بھائی باقی تم میں دے رہا ہوں 2.5 لاکھ مجھے دے خرچہ, تو جا کے چائے لے. آج تک وہ چائے نہیں لے رہا کہ نہیں بھائی 2.5 لاکھ میں بھی نقصان ہے مجھے. اسی طرح ایک جتوئی صاحب تھے, آپ کے علم میں ہوگا, ایس ایچ او تھے گڈاب سٹی. کئی ایس ایس پیز آئے, پاورفل, کئی ایس ایس پیز آئے, کئی ڈی آئی جیز آئے, وہ اس کو ہلانے میں ناکام رہے. مائنز منرل سے پوچھیں, ریتی بجری کی چوری پوچھیں, وہاں پر دھڑلے سے چلتی تھی. نان کسٹم آئٹم کی جو بھی روٹ تھا دھڑلے سے چلتا تھا. اس موصوف کے لیے عام تھا کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ اس کا بھائی سیکرٹری لیول پہ کہیں ہے اور بڑا بااثر ہے. ہی از ویری کلوز بڈی ٹو سی ایم سندھ, یا جتنے بھی طاقتور ترین ہیں حکمران ان کے ساتھ وہ تھرو ہے. تو اچانک مجھے ایک بریکنگ نیوز ملی کہ بھائی میں کہیں بیٹھا تھا کسی بڑے افسر کے پاس ہی اسی دن, تو وہ افسر بھی چونک گیا کہ اس بندے نے خود ہی چائے چھوڑ دیا. تو شاکنگ تھی. پتہ چلا کہ اس کی اتنی آیارس نکل چکی تھی کیونکہ جب یہ جھگڑا شروع ہوا تو وہ اٹھنا تھا, اس کو ایک 6 سینس نے کام کیا. اس نے وہ پیسوں کے ڈھیر پہ جو بیٹھا تھا اس نے وہ ڈھیر کو لات ماری اور سائیڈ ہو گیا, اپنی چمڑی بچی. یہ تو عالم ہے. اسی طرح موچکو تھانے آپ کے سامنے سعید آباد ہے, وہاں پر کون ایسے جو کون تھے, کیسے چلے گئے, کیوں چلے گئے, یہ سوال کرنا چاہیے. تو اسی طرح یہ جتنے بااثر تھے
وہ لوگ نہ ڈی آئی جی کی سنتے ہیں، نہ ایڈیشنل آئی کراچی کی سنتے ہیں، نہ ایس ایس پی کی سنتے ہیں. وہ سسٹم کے طاقتور ترین لوگ ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اب جب کہ یہ دندے بند ہوئے 20 دن ہو گئے، تو اب ہر بندہ جو طاقتور ترین تھا، جس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ایون عدالتی کمپلائنس بھی نہیں ہوتی ان کے کنڈکٹ کے اوپر، اب وہ ہٹتے جا رہے ہیں. کوئی بندہ لگنے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگرچہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر، جو کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ کسی بھی وقت یہ تصفیہ ہو سکتا ہے، یہ صلح ہو جائے گی، کیونکہ یہ دیکھیں اس ہمام میں ہر کوئی ننگا ہے، کوئی بھی ہو. ہم بات کرتے ہیں کھل کے پولیس کے اوپر نا، پولیس کے بڑوں میں بھی دم نہیں کہ وہ کوئی چیز روکنا چاہے اور وہ رک سکے، یا کوئی چیز الو کرنا چاہے اکیلے وہ الو ہو جائے. بھائی جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے تمام بارڈرز پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہے، وہاں کے جو پکٹس ہیں وہ انسٹالڈ ہیں. تو ممکن نہیں نا چمن بارڈر سے کوئی چیز آ جائے، ممکن نہیں شمبے شاہ چوکی سے کوئی چیز آ جائے، ممکن نہیں عمرانی لاڑا جو جیکب آباد کا 2 ہے نا انٹری پوائنٹ سندھ میں، سر شمبے شاہ کا تو بڑا نام ٹھیک سنا ہے، ہے سر. ممکن نہیں کہ وہاں سے صرف پولیس الو کرے تو چلے جائیں سب. بھائی چپے چپے پہ دیگر ادارے بیٹھے. تو جب یہ آپس میں انٹرسٹ کلیش ہوا ان کا، اب نیچے رینک پہ ہوا ہے یا ہائی اپس میں ہوا ہے، ہوا ضرور ہے، لیکن یہ جو باتیں ابھی ٹریول کر رہی ہیں یہ بھی انہی ذرائع سے ہمیں معلوم ہوتی ہے نا، کہ اچانک سے یہ سندھ پہ کیسے رحم آ گیا سب کو، سندھ کے یوتھ پہ کس طرح یہ اتنے زبردست احسانات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی کوئی نشاور چیز نہیں آئے گی، کوئی منشیات ادھر اس کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی. تو یہ آپس میں ان کا جھگڑا ہے، مال پہ جھگڑا ہے، اور بالکل کچن چلتے ہیں اچھے بھلے لوگوں کے چلتے ہیں. اربوں کی آیار نکلی ہے کہ 12 ارب کے لگ بھگ آپ کا اس کا مہینہ ہے. پورے سندھ میں جتنی آیار بنی ہے، اب تھانے سے لے کر چوکی تک، چوکی سے لے کر ڈی آئی بی اور ٹی آئی بی انچارجز تک، انٹیلیجنس افسران تک، ہیڈ مورر تک، یہ تمام وہ رپورٹس بنی ہیں کہ جس میں ایک کیلکولیشن ڈر ڈر کے کی گئی کہ بھائی یہ منظم جو کرائم ہے، منظم جو بھتہ ہے ان تمام چیزوں کا، جس میں منشیات ہے، چھالیہ ہے، نان کسٹم آئٹمس ہیں، آپ کا ایرانی ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑیاں ہیں، یعنی جتنا بھی 2 نمبر دھندا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ بھائی 5 لاکھ کا ہفتہ ہے، انہوں نے ان 5 لاکھ کو ملٹی پلائی کیا ہے، کہیں 40 لاکھ ہفتہ ہے، کہیں ایک دن کا 60 لاکھ روپے رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں پیرا میں لکھا ہوا آیا رپورٹ میں، کون سا علاقہ ہے؟ ٹھیک ہے، کہیں 1.25 کروڑ روپیہ 2 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا 1.25 کروڑ، جتنی گاڑیاں گزریں گی اس کا ٹھیکہ ہے بندے کا، کہ ہم نے تم سے اتنے لینے، جتنی گاڑیاں گزار سکتا ہے گزار. ایک جی ایل آئی گاڑی ہے آپ کی کار، جو ایک چھالیہ کا جو روٹ لے کے جاتی ہے، ایک دفعہ ان نہیں ہوتی کہیں بھی کسی ڈسٹرکٹ میں، تو وہ 5 لاکھ روپے دیتی ہے ایک جانے کا. آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ وہ 3-4 دفعہ جائے گی تو 25 لاکھ تو ایک آپ کی جی ایل آئی گاڑی دیتی ہے. آپ بڑی لانگ وہیکلز کو چھوڑ دیں، آپ تو ان کو ٹچ، پولیس تو ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، کسی میں دم ہی نہیں اتنا کہ بڑی کوئی ہیوی وہیکل کو یا لانگ وہیکل کو روک کے پوچھے. وہ طے آپ کے جتنے ادارے ہیں اس گنگا میں سب ننگے ہیں. اب اگرچہ یہ بڑی کوئی سینٹرل پالیسی ہے، یعنی مرکزی حکومت چاہتی ہے یا وہ ادارے مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ نہیں بہت ہو گیا، تو میرے خیال میں یہ زبردست ایک نوید ہے یوتھ کے لیے، والدین کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اس لت میں بری طرح سے پھنس چکے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی معجزہ ہو اور یہ آپس میں بھیڑے رہیں اور یہ مستقل بنیادوں پر اس کی ترسیل رک جائے. سر یا کیا یہ بات واقعی سچ ہے، کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بچہ کچا کھاتی ہے؟ دیکھیں پولیس کا میجر شیئر ہوتا ہے، بچہ کچھ نہیں. آپ تمام چیزوں کو کلیئر کریں، آخر میں پولیس پھنستی ہے. سب بولتے ہیں بھائی ہم اوکے ایس ایچ او سے بات کریں، ایس ایچ او کا بیٹر بھائی ہوا میں ہوتا ہے، نیچے آتے نہیں آسمان سے وہ، کیونکہ وہ بیٹر صرف ایس ایچ او کا نہیں ہوتا، وہ ایس ایس پی کا، ڈی آئی جی کا، ایڈیشنل آئی جی کا، آئی جی کا، ہوم منسٹر کا، جتنے بھی یہ لوگ ہوں گے شاید، ظاہر ہے ان کی نظروں میں ہوگا یہ بندہ، تو وہ تو نیچے آتے نہیں، تمام ان کو کلین چٹ ملتی ہے، بھائی آپ جائیں، آپ کا روٹ کلیئر ہے، آپ پولیس کو خود دیکھیں. تو جب بھی پولیس سے آپ بات کریں گے کسی یہ غلط کام کے لیے، تو پولیس الویز پلیز سولو گیم انسٹیڈ آف کوئی سب کو آن بورڈ لے کے لے، وہ بولے گا ٹھیک ہے میرا یہ، ورنہ پولیس ہی تو ہے فور فرنٹ پہ. اگر پولیس چاہے
تو آپ کا کوئی جو 2 نمبر گیسٹ ہاؤس ہے کہیں چل سکتا ہے, کہیں منشیات ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے, کہیں آپ کا جوا خانہ چل سکتا ہے, کہیں فحاشی کا اڈا چل سکتا ہے, کوئی مساج سینٹر چل سکتا ہے. یہ چاہیں تو ان کی انٹیلیجنس یہ تو اداروں سے زیادہ مضبوط گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں اگر اپنے بھتے کی بات ہو. باقی تو ان کے آگے آنکھ کے آگے کرائم ہوتا ہے, مرڈرز ہوتے ہیں, ٹارگیٹ کے رابری ہوتی ہے, یہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ جائیں ابھی ایک پلاٹ پہ کام کریں, اپنے جائز پلاٹ پہ, 6 موبائلیں آ جائیں گے آپ کے پاس, 2 منٹ میں آ جاتی ہیں. بلاک اتارو, کھڑے ہو جاؤ, چائے پانی آپ سے لیں گے. اور اسی علاقے میں آپ سے کوئی کروڑ روپیہ ڈکیتی ہو جائے, 1-5 کر کے تھک جاؤ, آپ کو ریسپونڈ نہیں کریں گے. تو یہی تو رونا رو رہے ہیں ہم یہاں پر. سر شمبے شاہ آپ نے نام لیا, جیکب آباد کی چوکی ہے شاید, سر اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں میں اتنا کہوں گا, ابھی وہاں پر موجودہ جو ایس ایس پی ہیں وہ تو نئے آئے دوست ہیں. ظاہر ہے جیکبا جو بھی لگتا ہے ہی نوز ویل کہ اچھی اور بری چیزیں کیا ہیں, کمائی کی چیزیں کیا ہے, یا نقصان اور گھاٹے کی چیزیں کیا ہیں. جو بھی ایس ایس پی جاتا ہے وہ بریف کیا جاتا ہے. اب یہ جب کیپٹن لگے وہاں پر فیضان, تو ظاہر ان کو ٹارگیٹ دیا گیا کہ بھائی کام روکنا ہے. میرے خیال میں روکنے کے لیے گئے, ایک سنگل چھالیا بھی وہاں سے ابھی ان نہیں ہو رہی سندھ کے بارڈر پہ. شمبے شاہ چوکی میں اتنا کہوں گا, زیادہ نہیں کہوں گا, کہ یہ میرا نیٹو ہے, میری جنم بھومی ہے جیکب آباد, اور مجھے پلس پہ پی ایچ ڈی ہے. جیکب آباد میں ہر بری چیز سے لے کر منشیات کے اڈوں تک, جوا خانوں تک, فحاشی کے اڈوں تک, رابریز تک, گینگز تک مجھے پتہ ہے صاحب. میں اتنا نہیں کہوں گا کہ شمبے شاہ کیا ہے. شمبے شاہ کی اہمیت یہ ہے, اور عمرانی لاڑا جس کو بولتے ہیں, یعنی بارڈر ایریا جو جھٹپٹ سے ڈیرالے یار سے آتے ہیں, یہ دونوں ایسے انٹری پوائنٹس ہیں سندھ صوبے میں داخل ہونے کے, کہ مجھے یہ نہیں پتا. یہ تو چلو معصوم ایس ایس پی گیا ہے, ابھی پتہ نہیں معصوم رہے گا نہیں رہے گا, یا اس کو بھی اس چنگل میں گھیر لیں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن اس سے قبل جو ہمارے دوست رہے, وہ بھی میجارٹی میرے دوست ہی رہے. مجھے بیٹ کا نہیں پتا. شمبے شاہ چوکی کی اہمیت کا اتنا اندازہ ہے کہ اگرچہ ایس ایس پی 4 مہینے وہاں رہ جاتا ہے, سروائیو کرتا ہے, تو میرے خیال میں امریکہ کی 2-3 ریاستوں میں ریسٹورنٹ بھی بنا لیتا ہے, 2-4 گھر بھی لے لیتا ہے. مجھے باقی نہیں پتا بیٹ کتنی ہوگی. سر اتنا پیسہ؟ سر مجھے پیسوں کا نہیں پتا, میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ 4 مہینے میں ایس ایس پی اتنا کلیکٹ کر لیتا ہے. آج میں بھتا جو ہوتا ہے وہ. سر یہ تو چلیں یہ والا بارڈر ہو گیا, اندرون سندھ والا. اب آ جاتے ہیں اپر سندھ کے باڑی. سنا آج کل وہاں کے بھی ایس ایس پی بڑے اس ایس ایس پی کی لاٹری کھلی, بہت ینگ ہے, انرجیٹک ہے. وہی کہوں گا کہ ظاہر ہم 22 سال سے کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں, کہ جتنے اے ایس پی تھے وہ آئی جی بن گئے, جتنے نیو کمرس ہیں وہ کمیشن کر کے پولیس میں آ کے انہوں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. بعض اوقات دوست ناراض ہوتے ہیں, بعض خوش ہوتے ہیں, بعض فیل کرتے ہیں, بعض کسی کے خلاف دیتے ہیں چیزیں. ہم ظاہر ہم فرشتے تو نہیں ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, سوسائٹی کا حصہ ہیں. کبھی ہم نے بھی ایج لیا ہوگا, کبھی ہم نے فیور لی ہوگی, لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کالے دندے مکرو دندے کا حصہ نہیں رہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. ہی ہو اسپیکس بریولی, جو فیئر لیس ہوتا ہے بندہ, اس کا کردار اور دامن صاف ہوتا ہے نسبتاً آپ کے دیگر دوستوں سے. تو ہم تو کھل کے بولتے ہیں, ہم تو بولتے ہیں کوئی چیز ہمارے لے کر آ جائے. اب یہ جو ملک سنگھار صاحب وہاں لگے, ان کا آرڈر ہونا نہیں تھا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. امجد شیخ صاحب چیمپئن, ہی از اباؤٹ ٹو گیٹ 20th گریڈ اور ول بی پوسٹڈ سون ایز اے ڈی آئی جی پی, کہیں بھی لگیں وہ. تو امجد شیخ صاحب کا یو ایس کونسلرز کے مسیب سے ہٹنا وہاں سے, پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے, کیونکہ ہماری ڈسٹرکٹ کے ڈائنامکس بالکل چینج ہے. صرف وہ نارمل پولیسنگ نہیں ہے. آپ نے کہا موچکو, سعید آباد, دیگر امور, پولیٹیکل انفلوئنس سسٹم پہ سسٹم 2-3 سسٹم ہے وہاں کہ ہماری میں, 2 ایک نہیں ہے. ایک کوئی یہ بڑے سسٹم کے بھائی ہیں چھوٹے؟ نہیں, یہ صرف ود ان پولیٹیکل جو سسٹم ہے ہمارے, جو زمینوں کا کام کرتے ہیں, منشیات کا, وہ سسٹم ہے ہمارے. تو کوئی بڑے بیٹھے تھے کہ بھائی نام دے, وہ 2-4 نام چلے گئے سی ایم صاحب کے پاس. تو اس میں ان کا نام آخر میں تھا. آخر میں جو نام ہوتا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, فارملٹی ہوتی ہے بھائی 3 نام دے, ہم ایک کریں گے. تو یہ تیسرا نام تھا, تو وہ سی ایم صاحب کا جو بھی مینیج کرتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ, یا ہوم منسٹر صاحب کا جو کنسنٹ تھا کسی اور کے لیے تھا. وہاں 2 بندے بیٹھے تھے, شہر کے زبردست ایلیٹ بزنس کور کے بندے.
انہوں نے کہا کہ اس بچے کو رکھیں, یہ ینگ ہے اور معاملات بھی سلجھائیں گے اور انگلش بھی اچھی ہے, اور یہ آپ کا جو ابھی یو ایس کونسل کا معاملہ چل رہا ہے امیکیبلی یہ ہینڈل بھی کریں گے اور چیزوں کو بھی صحیح دیکھیں گے. باقی جو ایلیگل اسپیکٹرمس ہیں یہ میرے خیال میں پیسے ویسے نہیں لے گا, یہ جذبے سے کام کرے گا اور ینگ بلڈ ہے. آپ جو ٹاسکنگ دیں گے 100% انشور کرے گا پریونشن اس کی. ایسے ہی ہوا اس کی لاٹری کھل گئی, لگ گیا, جا کے اس نے سارے دندے بند کیے. اسی طرح کیپٹن فیضان نے کر دیا, اسی طرح کمبر شہداد کوٹال نے کر دیا, کیونکہ ڈنڈا اٹھا ہوا ہے نا, تو یہ کام بھی کھل کے کرتے اور یہ کام روکتے بھی کھل کے کہ نظر آئے ہمارا, ویزیبل ہو ہمارا کام. تو یہ وہ لوگ لگے کہ جن کو ٹاسک ہے کہ بھائی ان کو روکنا ہے کام کو. کوئی چوکی انچارج طاقت نہیں رکھتا کہ اب وہ چھالیا کی یا یہ منشیات کی سپلائی میک شور کرے, نان کسٹم آئٹم کی سپلائی میک شور کرے. اس میں یہ صرف نہیں ہے نا, ہم تو منشیات پہ بات کرتے. مجھے تو ایک بندہ آیا کہ سر میں نے صابن کراس کرانے, آپ کو میں 5 لاکھ روپے دوں گا ہفتہ, صرف صابن ہے. اب میں تو سیدھا سادہ بندہ, یار صابن تو نشہ نہیں ہے. صابن جیسی چیزیں, شیمپو, یہ نان کسٹم آئٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی روٹین گروسری میں آتے ہیں نا. تو یہ تو ایس پی کے لیے بھی قابل قبول ہو سفارش اور کسی اور کے, تو مجھے بتائے گا کہ بھائی اس میں بھی اتنی آمدنی ہے. تو آپ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر. کوکنگ آئل, اس دن ایک صحافی نے کال کہ بھائی وہ سچل میں کوئی پولیس نے وہ سفورا پہ ہمارا کوکنگ آئل کا وہ گودام پکڑا ہے پولیس کچھ. میں نے کہا میں نہیں آتا. میں نے کہا کوکنگ آئل کا ہے تو یہ تو کوئی 2 نمبر نہیں, بول نہیں ایرانی ہے. تو آپ اصلی چیز لیں گے نہیں, ایرانی اور کوکنگ آئل کی وہ بیٹ جاتی ہے پولیس کو, وہ بھی لاکھوں روپے ہفتہ ہے. تو ہمیں تو رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے. تو یہ سلسلہ میرے خیال میں بند ہوا ہے, کیا ہماری بھی مکمل طور پر بند ہے, تو وہاں بھی کوئی لگنے کے لیے تیار نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں سب بھاگ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سر سنا ہے حیدرآباد میں کوئی ایک ایس ایچ او وہ اتنا بااثر ہے کہ آئی جی صاحب کو بھی وہ کھاتے میں نہیں لاتا, وہ ابھی تک سیٹ نہیں چھوڑی اس نے. دیکھیں وہ غالباً کسی سولنگی ینگ لڑکے کی بات کریں, کوئی ایس ایچ او پنجاری بھی رہا تھا, ایس ایچ او پھلیلی بھی رہا, یعنی جو بھی زبردست تھانہ ہے وہاں کا حیدرآباد کا, ہی واز سرونگ دیئر. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بلاول صاحب کے پاس کوئی سیکریٹری ہے یا اسسٹنٹ ہے, وہ ان کے برادر ان لا ہیں. یہی پولیس والے ہمیں ہائی اپس بتاتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور ہے. پھر ان کی والدہ ہے, وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے پولیٹیکل کوارٹر کے ساتھ. پھر یہ بندہ ہائی کمانڈ کو وائلیٹ کر کے, یعنی فل جو پولیس گردی ہے, پولیس گردی پولیس افسران کے خلاف یہ کر کے دکھاتا ہے. کوئی ایس ایچ او, کوئی ایس ایس پی, کوئی ڈی آئی جی ہلا نہیں سکتا اس کو, شوکاز نہیں دے سکتا. یہ بیس پہ, جہانگیر بیس پہ جب وہ میسج چلتا ہے نا کہ ایس ایچ او فلاں رابطے میں آ جائے, تو یہ اس پہ رپلائی نہیں کرتا. 10 فون کالز جاتی ہیں, رپلائی نہیں کرتا جب اس کا موڈ ہو. 70 سے 75 لاکھ روپے ہفتہ لیتا ہے ایک تھانے سے بندہ جب سے یہ سرو کو. اس کی تو خیر جو پولیس بھرتی ہے وہ بھی مشکوک ہے, جس کوٹا پہ ہے وہ بھی نہیں ہے, تو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی ڈی آئی جی شپ, ایسی آئی جی شپ, ایسی ہوم منسٹری, ایسا ایس ایس پی شپ جو چیمپئن لوگ ہیں, اس کو نہ چھیڑ سکے, تو میرے خیال میں ان کی اس عہدے پر فائز رہنے میں میرے خیال سوال نشان ہے. کیا بلاول بھٹو صاحب کے علم میں ہے کوئی لانا چاہے گا کہ آپ کے نام پر, آپ کے ساتھ جو بندہ ڈائری لے کے گھومتا ہے وہ بندہ اتنا بڑا باس ہے اس کا ایس ایچ او کہ جو ڈی آئی جی کو, ایس ایس پی کو, آئی جی کو نہیں دیکھتا, نہ مانتا ہے. ہی ٹیکس برائب, ہی کلیکٹس منی. وہ آرگنائز جو بھی اس کے علاقے میں جرم ہوتا ہے, جو کرائم ہوتا ہے, منشیات کی سپلائی ہوتی ہے, جوا, یہ وہ, فحاشی کے اڈے, رابریز, یعنی کوئی سے پوچھنا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بلاول بھٹو کی پالیسی ہوگی, کیا یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ آپ کسی سیکریٹری, یا وہ بھی سیکریٹری وہ ہے کہ بیچارہ ایک, یہ جو سیکریٹری کی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں ملینیم کے ارد گرد وہ ہے نا جوہر موڑ, ادھر شاید ادھر اس کی رہائش ہے, اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ اس میں تھا ہی نہیں پیپلز پارٹی میں. وہ تو سسٹم کے کسی عام بندے کے پاس 3 گھنٹے باہر کھڑا ہوتا تھا کہ میرا ایک کام کرائیں, زمین کا کوئی کام ہے. تو وہ بندہ راتوں رات اتنا بلو آئیڈ ہو گیا کہ وہ تو چھوڑو, اس کا برادر لا جو پولیس میں ہے وہ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتا ہے, اور یہ تمام تر ڈسپلن کو رونتا ہے اپنے پاؤں تلے. کوئی پوچھنا نہیں, یہ تو رپورٹڈ کے چیزیں.
कोई बोलता नहीं है कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई हम बोलेंगे, बताएंगे बिलावल को कि आपके सिंध में, आपकी पुलिस में, आपकी होम मिनिस्ट्री में, आपके अंडर सीएमशिप में एक एसएचओ है, वो इतना ताकत और तरीन है विद योर टैग। तो फिर मुझे बताएं, ऐसा से मेरू में जन्म लेगी, दीगर अफसरान में नहीं लेगी? ऑब्वियसली लेगी, क्योंकि आप 23-24 थाने आपके उधर पता नहीं 29 थाने बताते हैं हैदराबाद के, बाकी तो खुदे लाइन लगे हुए। सरजनिश भी होती है, तनजुली भी होती है, रेवट भी होते हैं, वाकी टाकी पे चलता है कि भाई चार छोड़ दो, करो ना। इधर दम बनाता फिरता है और ऐसे ही की चैन घुमाता है कि है कोई माई का लाल, टांग पे टांग रख के ऐसे ऐसे ऊपर टेबल पे टांग रखता है, बोलता है कोई मुझे हटाने वाला, चैलेंज करता है। अभी तो रिपोर्ट हुई ये चीजें, वायरल भी हुई है। तो इस तरह की पुलिसिंग, तो फिर आप कहते हैं, हम जब बात करते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं पुलिस में वो सियासी मुदाखलत नहीं। भाई कोई सींग होते हैं क्या सियासी मुदाखलत को? है आईजी में दम तो रिपोर्टेड केसेस है, निकाले एसएसपी साहब, डीआई साहब इसका मिसकंडक्ट, भेजे ऊपर, करो इसको मुअत्तल, बरतरफ तो दूर की बात है। आम बंदा बेचारा वाशरूम में जाएगा, ऐसे जो वाकी टाकी पे जवाब नहीं देता बेस पे, तो आप एंट्री चला दो, और डीआई साहब, एसएसपी साहब कहीं भी किसी जोन का, इलाके का, वो बेचारे कमजोर तरीन पर शेर हैं सारे। है दम, मैं तो रिकॉर्डेड कह रहा हूं कि चलाओ हैदराबाद में जहांगीर बेस पे चलाओ, डीआईजी के वायरलेस उसको ऑपरेटर को बोलो चलाओ एंट्री, कि फिलहाल ऐसे जो सोलंगी राब्ता करे राब्ता, वो 6 घंटे तक नहीं करेगा राब्ता, कोई उसको पूछना नहीं है। अब ये बातें तो ट्रेवल होंगी ना नीचे, दीगर एसएचओस तक जाएंगी, एसएसपी तक, डिस्प्लेजर होगा और अनारकी होगी। आपकी क्या कहते हैं वो, ऐसा से मेरू में जन्म लेगा कि भाई ये कुछ, इसका कुछ नहीं करे, हम बेचारे रगड़े में आते। तो आप डिलीवर नहीं करते भाई, इसलिए मैं बार बार पंजाब पुलिस की मिसालें देता हूं। कुछ भी है, एमएनए एमपी आपका थाने पे बाहर वेटिंग में नजर आएगा, आम साइल आपका एसएचओ के कमरे में दिखाई देगा। ये होती है अख्तियारात की जो सही इस्तेमाल करे जिसको। सर सुना है कुछ दिन पहले अदी फरियाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते हम उसको, इजलास बुलाया, जिसके अंदर पूरे सिंध की पुलिस के अफसरान को भी बुलाया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर वो क्या माजरा और अंदर इजलास में हुआ क्या है? देखो, डंडे में बड़ी करामत है। अदी फरियाल के लिए, अदी फरियाल के लिए इज्जत है हमारे पास कि अदी फरियाल सिंध में परसों आई है, या अमेरिका थी, कनाडा थी, यूके थी, यानी फैमिलियर नहीं थी चीजों से। भाई अदी फरियाल के सिस्टम के माथे से सब कुछ हो रहा है ना। अब अदी फरियाल क्यों जागी? इलेक्शन भी करीब नहीं है, तो ये जो मौला जट वाला डंडा उठाए ना, अल्लाह दिता वाला, ये इससे बड़े अच्छे भले डरते। मैं हूं, आप हो, जो हम भी तो हो, गिनती में ही नहीं है सर किसी। हुक्म हो गया कि ये नहीं होना काम, तो अद्दी ने इजलास प्रिजाइड कर दिया। खुद अफसरान चो गए कि अद्दी के तेवर क्यों चेंज हो गए। तो अद्दी की बॉडी लैंग्वेज देख कर ही परेशान हो गए कि अद्दी नोज वेल, कि अद्दी को पता है। क्यों कुछ एसएसपी तो अद्दी से डायरेक्ट भी है ना, कुछ मिनिस्टर भी अद्दी के डायरेक्ट पेरोल पर हैं, तो कुछ अफसरान भी हैं, कुछ एसएचओस भी, कुछ डीएसपीज भी हैं जो अद्दी की पर्ची पर हैं। तो अद्दी को पता नहीं क्या हो गया, कोई ख्वाब आया या वाकई अद्दी को कोई एक कुदरती झटका लगा कि नहीं, सिंध के लिए पीपी ने कुछ नहीं किया, मैं अभी कुछ करूं। तो ये देखें, उसी पूरी वेव में चल रहे हैं, एक ही फ्लो हो गया। अभी आप आईजी साहब की मीडिया टॉक देखें, भाई मंशियात पे 0 टॉलरेंस है। भाई अभी क्यों है? आप एडी शाह साहब को देखें, कोई 17वां उन्होंने प्रिजाइड किया है, सदारत की इजलास की, कि मुझे मंशियात नहीं चाहिए, क्योंकि असल क्रेडिट गोज टू दैट क्वार्टर जिसने ये मामला अभी संजीदा लिया हुआ है। अब हमारी रिक्वेस्ट है उन क्वार्टर से कि आपने ज़बरदस्त रिफॉर्म लाए, बुनियाद मरसूस का जश्न भी आने वाला है, तो आप इसको नेशनल इंटरेस्ट में ले लें, कौमी मफाद में लें कि भाई सिंध के यूथ को इस नशे की लत से बचाना है। जितने सिमगलर्स हैं, जितने पुलिस वाले नेक्सेस में, जितने आपके अपने क्वार्टर्स के नीचे लेवल के लोग, क्योंकि वो भी डिप्लॉयड है ना वहाँ चौकियों पर, इसको क्रॉस दी बोर्ड एक बेहरामाना सा कोई ऑपरेशन करें, इबरत का निशान बनाए, तो हमारी यूथ बच सकती है। अब देखें, आपका इमिग्रेशन जो मैकेनिज्म है, मोहसिन नकवी साहब के
اپنی کین کے ساتھ جو وہ دلچسپی لیے بیٹھے کہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں ایئرپورٹ سے. آپ کے پاس یو ایس کا ویزا ہے, آپ کے پاس سعودی کا ویزا ہے, آپ کے پاس یو کے کا ویزا ہے, کینیڈا کا, آپ سے کوشچنرس ہوتے ہیں وہاں پر, 2-4 سوال میں آپ کو فارغ کرتے کہ آپ تو یہ جعلی اور غلط طریقے سے ویزا آپ نے لیا. ایک بندہ جا رہا تھا کہیں بڑا وہ دانشور ادیب بن کے سندھ کا, اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, بولے میں گیسٹ اسپیکر جا رہا ہوں فلاں کانفرنس میں. بولے کس پہ آپ اسپیچ دیں گے, بولے فلاں زراعت پہ دوں گا. 4 سوال کیے اس سے ایگریکلچر لینڈ کے والے سے, بیچارہ انویئر تھا, بولے چلو واپس بھائی. تو وہ بلیک لسٹ کر رہے ہیں. تو جب وہاں ریفارمز آ سکتے ہیں ایک منسٹر کی دلچسپی کے باعث, تو میرے خیال میں سندھ کے 3-4 انٹری پوائنٹ ہے نا, ایگزٹ پوائنٹ. تو اگر یہ ترسیل بند ہو جائے اور سندھ کا یوتھ اس لت سے, اس نشے سے, اس لعنت سے بچ جائے, تو میرے خیال میں بہت دعائیں ملیں گی ان کو. سر سنا ہے عدی فریال کو بھی گھمانے کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے. کوئی نہیں گھما, ادی فریال جتنا کم بولتی ہے نا, اس سے زیادہ سنتی بھی ہے, چیزوں کو آبزرو بھی کرتی ہیں اور نظر میں بھی رکھتی ہیں. ان کی نظر میں سب کچھ ہے. بات یہ ہے کہ اب اگر وہ جاگ چکی ہیں تو یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ادی خود ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب میرے خیال میں ادی کو کوئی گھمائے گا تو خود گھوم جائے گا. سر ہم نے یہ بارڈری علاقوں کی تو بات کر لی, اب ہم ذرا سندھ کا ایک پوش علاقہ ہے جس کو ہم کراچی سندھ کی میں, دل کراچی میں, اس کا ڈسٹرکٹ ساؤتھ, اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. سنا ہے ادھر بھی سڑے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں یہاں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات نہیں, 3 ڈسٹرکٹ آتے ہیں اس میں ساؤتھ میں, سٹی, کیماڑی اور ساؤتھ. اب آپ جس اسپیسیفک سرٹن ایریا کی بات کریں, میں کرتا ہوں کھول کے نا, یہاں پر فیز 5 سے لے کر فیز 8 تک, فیز 6, فیز 7, فیز 2, یعنی ایسا کوئی فیز نہیں کہ جہاں پر آپ کا کوئی گیسٹ ہاؤس ایگزسٹ نہ کرتا ہو. ایسا کوئی فیز نہیں, ایسا کوئی تھانہ نہیں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کا کہ جہاں پر آپ کا مساج سینٹر نہ ہو. ایسا کوئی تھانہ نہیں جہاں پر فحاشی کا اڈا نہ ہو. ایسا کوئی تھانہ نہیں جہاں پر منشیات کے الیگل ڈینس, میں نام لیتا ہوں, آپ جائیں مسلم کمرشل پر, آپ کو دنیا کا ہر نشہ ملے گا اسٹال کی صورت میں, کھڑے لوگ. آپ کو فحاشی کے لیے ہر نیشنلٹی ملے گی وہاں پر, ہمارے ملک کی نہیں, انٹرنیشنل بھی ملیں گے. اتنے زبردست سیف انہوں نے ایریاز بنائے ہوئے اپنے, ریڈ لائٹ ایریا. سرے عام وہاں پر منشیات, فحاشی, گٹکا, ماوا, شراب ولایتی, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں باہر کی انگلش وسکی, یعنی دیگر برانڈز, آئس کرسٹل, ٹرانسجینڈر سے لے کے جو بھی آپ کو وہاں دیکھیں ہر کوئی ملے گا اوپن. یہ تو بھائی انڈیا میں بھی نہیں ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, اس کو رول آپ میں پروگرام کر کے اٹھو جائیں, آپ موبائلیں کھڑی کریں, کوئی ڈرے آپ سے, پکڑ کے پولیس کو مارتے اگر پولیس ان کا کام روکے, دھندا روکے, کیونکہ پیسے دیتے ہیں. صرف اس کو آپ لے لیں, میں دیگر چیزوں پہ نہیں آ رہا. اگر ایس ایس پی صاحب, ڈی آئی صاحب سچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں مشتاق سر کو فراز بیٹھ کے نا چول مار رہے ہیں بیٹھ کے, تو آ جائیں, ہم کیمرہ لیتے ہیں, آپ موبائلیں لیں. ہے جرت, اس ایریا کو بند کرو. میں عام ویورز کو کہتا ہوں, کراچی آئٹس کو کہتا ہوں, تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئیں, یہ سی وی پر کلاک ٹاور کے سامنے جو 2-3 گلیاں ہیں, جائیں آپ 9 بجے کے بعد جائیں, اوپن سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنا نہیں یار. وہاں سے لوگ نشہ کر کے بائکوں پہ نکلتے ہیں, رابری کرتے ہیں, اور یہ نشہ منشیات بیسک روٹ ہے آپ کی ہر کرائم کی, جڑ یہی ہے. جتنی رابریز ہوتی ہیں وہ سینسز میں نہیں ہوتی, آئس پی ہوتے ہیں لوگ, یہ بھی ریسنٹ ہوئے. تو وہاں سے لوگ نکلتے ہیں 1 to 5 پہ, آپ کے پورے شہر کو, بالخصوص ساؤتھ زون کو. سر گزری کا بھی سنا ہے. سر گزری میں آپ کا ایک صابر تھا, کون تھا, کیا تھا, کتنے عرصے سے تھا. اب اگر وہ کیوں اس نے خود چھوڑ دیا, کیونکہ جب ڈنڈا اٹھا تو یہ جتنے بلیک شیپ ہیں یہ خود ہی سرنڈر کر رہے ہیں, خود ہی عہدے چھوڑنے, ظاہری طور پر چکما دینے کے لیے. یعنی آنکھوں میں مرچیں اور دھول ڈالنے کے مترادف ہے ان کوارٹرز کو, بھائی یہ تو صابر تھا, نوٹریس کردار تھا, یہ چلاتا تھا, یہ ہٹ گیا. اب ہٹ گیا, کہاں بیٹھتے, پیسے تو وہی کلیکٹ کر رہے, عہدے پر نہیں ہے. ساؤتھ زون کا کون سا ہیڈ مورل ہے اس کو پیسے نہیں پہنچاتا, اور کون سا یہ الیگل دھندا کرنے والا, مکرو دھندا کرنے والا کوئی بھی بیٹر ہے, 2 نمبر بندہ, اس سے رابطے میں نہیں. آپ اس کا موبائل لیں, اس کی فورینزک کریں, اس کا کال ڈیٹا نکالیں, پتہ چل جائے گا کس کس سے وہ رابطے میں, کہاں کہاں پیسے دیتے ہیں.
यार हम तो बोल बोल के थक गए, लेकिन हमें वो एक्शन ग्राउंड पे नजर नहीं आता। यानी इसी पुलिस पे बात, कौन सा हम कितने प्रोग्राम कर चुके, आपने एक्शन देखा है कहीं पर? क्योंकि इतना बड़ा मजबूत नेक्सस है, इतना बड़ा मजबूत गठजोड़ है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई। आपको थ्रेट्स आ जाएंगी, आपके मालकान को आ जाएंगी, मुझे आ जाएंगी, लेकिन हम पागल है, चरी हैं, बाजी नहीं आते। हमने उनसे पैसे लेते ना उनकी तड़ियों में आते, और हम खुल के बात करते, और यही हमारा वतीरा है भाई। कोई तो आएगा आगे, कोई तो अवाम को आगे ही देगा कि ये सब कुछ हो रहा है बुलशिट, इसको शट डाउन होना चाहिए। अब ये जो आप बता रहे हैं, जो तनाजा चल रहा है, मुझे नहीं पता कि इसकी उम्र कितनी है, मुझे नहीं पता कि ये कितना प्रोलॉन्ग होने वाला है। लेटर ऑन सूनर इसको भी काम डाउन होना है, और उन चीजों को इमिकेबली रिजोल्व कर लेके फिर अपना हिस्सा पति तय होगा, फिर ये धंधा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक सर्की साहब। नाज़रीन, ये थे मुश्ताक सर्की साहब, इन्होंने बताया कि सिंध पुलिस में इस वक्त क्या चल रहा है और पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जो ब्लैक शीप्स हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।